بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل۔ ناظرین کرام، یہ ذکر ہے 7ویں صدی کے عراق کا۔ ایک مرتبہ کچھ افراد ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ بیچ مجھدار میں پہنچ کر جب ملاح نے کرایہ طلب کیا تو ایک شخص بولا، میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ملاح نے اس شخص کو اتنا زد و کوب کیا کہ اسے غش آ گیا، اور جب غشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں، اور اس شخص نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کیا۔ ملاح یہ دیکھ کر قدموں میں گر پڑا، اور وہ شخص کشتی سے دریا پر اترا اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ شخصیت اپنے وقت کے ولی کامل، عارف اور زاہد، مشہور صوفی بزرگ حضرت مالک بن دینار تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مالک بن دینار کی شخصیت کا ذکر کر کے حصول فیض کریں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین کرام، حضرت مالک بن دینار 7ویں صدی عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت حسن بصری کے ہم اثر ہیں۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور سالکان طریقت میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی۔ ان کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے وہ آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیض و برکات کا سرچشمہ ہیں، اور بالاعتبار کرامات اور ریاضت آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ حضرت مالک بن دینار انتہائی خوبصورت اور بہت دولت مند تھے، اور دمشق میں سکونت پذیر تھے، اور مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر 1 سال بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو ندائے غیبی آئی کہ اے مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو 1 سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید دکھ شرمندگی ہوئی، اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں، لہٰذا اسی شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کا سپرد کر دیا جائے۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے بار خدا، میں 1 سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا، اور اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی بیٹی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکے۔ چنانچہ ثابت بنانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا ہی میں ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے جائز نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سایہ میں آرام فرما رہے تھے اور چشم دید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جھل رہا تھا۔ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں، اور جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے تنگ دل ہو کر عرض کی کہ بار خدا، 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی کہ مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اور اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈالتا تو یقیناً جھلس جاتا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدمعاش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔
اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے فرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ظالمانہ افعال حد سے گزر گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے اس کی شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غائب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرانی ہوئی اور اس نوجوان سے کہا میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہ دیکھا۔ اور آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ بہت ہی کمزور، مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، اس پر اور اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کے رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں، کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرایہ پر مکان لے لیا اور آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ اس یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی، اور بہت عرصہ تک یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا پرنالہ سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصہ پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، چنانچہ آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ نے بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی ایک کھجور بھی نہ کھائی۔ 40 سال بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہ ہونے دوں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے، تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ تیری خواہش پوری کر سکتا ہوں کہ تو 1 ہفتہ تک مسلسل روزے رکھے۔ چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بھر کے روزے رکھے۔ اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے، مگر وہاں کھانے سے قبل ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا بابا، مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلے میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں کھاتا اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطا معاف فرما دیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے تو آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا، اگر کہیں کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ میرا برا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھاتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام بھی نہ لوں گا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ سفر حج میں تھے، اور جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ جب کبھی آپ ایاک نعبدو و ایاک نستعین قرات کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، لگے ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت طلب کرتے ہیں، شب بھر مصروف عبادت رہتے اور قطعاً آرام نہ کرتے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اس سے مجھ سے بدتر کوئی نہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے اسی ایک قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہ پکارا تھا، لیکن شاباش، تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔
پھر فرمایا کہ جب میں مخلوق کو اچھی طرح پہچان چکا تو مجھے اس کی قطعاً خواہش نہ رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے، اس لیے کہ میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا، لہٰذا لوگ خواہ مجھے نیک کہیں یا بد، میں روز حشر ان سے بدلہ نہیں لوں گا۔ 748 عیسوی میں آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ منقول ہے کہ کسی نے مرتے وقت آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کہ مالک بن دینار کو پہلے داخل بہشت کیا، بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ تم صحیح کہتے ہو، محمد واسع کے پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک کے پاس صرف ایک، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔